انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے ماحول میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا کچھ دیا ہے کہ انسان کی سوچ وہاں تک نہیں جاتی جہاں تک رب نے ان پر کتنی اپنی رحمتیں اور بڑا کچھ دے دیا۔ اب سوچ انسان کی نہ جائے تو وہ اس کی بدقسمتی، مگر اللہ نے بڑا کچھ انسان کو دیا ہے، اور انسان اگر لینا چاہے تو لے سکتا ہے، اگر نہ لینا چاہے تو وہ اس کی بدقسمتی۔ اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ دنیا کے جو مال دولت اور یہ چیزیں جمع کرنے کے لیے مصروف ہے، وہ اللہ کی جو راہ ہے یا اللہ کا جو طریقہ کار ہے اس کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پر چل رہا ہے اور غیروں سے مانگ رہا ہے، تو یہ بات جو ہے غیروں سے مانگنے کی جب آ جائے تو پھر ہم ایمان سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، میں آج ان کی بات بتا دوں، جو کہتے ہیں کہ یار ہم درباروں پہ نہیں جاتے، ہم اللہ کے ولیوں سے نہیں مانگتے، تو اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولیوں سے بغض رکھا میں اس کو کبھی بھی جنت میں داخل ہونے نہیں دوں گا۔ تو اب میں بات یہ کرتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ یار ہم درباروں سے نہیں مانگتے، چلو تم درباروں سے نہیں مانگتے، پھر غیروں سے کیوں مانگتے ہو؟ امریکہ میں جا کے کیوں اپنی مددیں مانگتے ہو کہ ہمارا مدرسہ بن رہا ہے، ہمارا یہ ہو رہا ہے، یہ کام رہ گیا ہے؟ تو کبھی اللہ سے مانگ کے بھی دیکھو، کبھی اللہ کے ولیوں سے بھی مانگ کے دیکھو، تو انشاءاللہ تمہاری جھولیاں کبھی بھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ ایک اہل سنت والجماعت کا ایک بڑا عقیدہ پیارا ہے کہ وہ اس چیز پہ قادر ہیں کہ وہ جب ان سے مانگتے ہیں تو وہ جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ تو وہ چاہے کسی کو تخت پہ بٹھا دے، وہ چاہے کسی کو تخت سے نیچے اتار دے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اللہ جل شانہ ہو، مالک کے خالق کے کائنات ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب بندے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو بڑا کچھ عطا کر دیا، انواع و اقسام کے کھانے، اچھے لباس، ماحول، دنیا داری، سب کچھ دیا۔ اس کے جدید ٹیکنیک کے ساتھ ساتھ اس کو سہولتیں ملتی رہیں، مگر وہ انسان تھا جس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کہاں سے آتی ہے، کہاں سے جاتی ہے، دینے والا کون ہے، اس کی طاقت کون رکھتا ہے۔ یہ اس کو جب پتہ چل جائے نا تو وہ سر سے پاؤں تک ایک دفعہ گھبرا جائے۔ پتہ ہوتا ہے ہر انسان کو یہ سب کچھ نفع اور نقصان کا وہ مالک ہے، وہی دینے والا ہے، وہی سب کچھ ہے، مگر پھر بھی ہمارے جو یقین پختہ نہیں ہے، یقین پختہ کر لیں تو خدا کی قسم ہمارے اندر جو ہے کمیاں پیشی وہ ختم کر دیں تو اللہ کی قسم ہے ہمیں کسی چیز کی تھوڑ نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے۔ اللہ نے اتنا پیارا نبی جو نبیوں کا سردار عطا کر دیا، اتنا پیارا دین عطا کر دیا۔ اب ہماری بیٹیاں بے حیائی کے لباس پہن کر، دوپٹے سروں سے اتار کر باہر بازاروں میں کھلے عام گھومتی ہیں، اور ایسی ایسی بچیاں میں نے دیکھی ہیں بے حیائی کے لباس میں کہ کبھی دل جب یہ دیکھتا ہے تو بڑا افسوس زدہ ہو جاتا ہے کہ ہماری بیٹیاں، مسلمان بیٹیاں ایسے کریں گی، ہماری جو بیٹیاں ایسے کریں گی۔ آج ہماری بیٹیاں اسٹیجوں پر ڈانس کی زینت بنی ہوئی ہیں، کبھی یہاں پروگرام ہو رہے ہیں، کبھی ہلے گلے میں شرکت فرما رہی ہیں، مگر یہ جو شرکت ہو رہی ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہم بچیوں کو حیا کا درس دیں، ہم بچیوں کو قرآن کے ماحول سے راستہ کرائیں، تب جا کے یہ ماحول صحیح ہوگا۔ جب ہم یونیورسٹی اور کالجوں اور یہ وہ کے ماحول سے راستہ کروائیں گے تو پھر یہی ملے گا۔ آج ایک باپ کہتا ہے کہ جدید دور ہے، پرانے دور سے بیٹی کو کیسے گزاروں، تو پھر اس کے لیے تکلیف نہیں تو اور کیا ہوگا۔ پھر وہی بیٹی جب گھر سے بھاگتی تو پھر روتا ہے، پر یہ بابا جو تو نے ماحول دیا تھا، جو تو نے اس کو درس دیا تھا، پھر وہی ہونا تھا۔ اگر تو نے کرایا ہوتا قرآن سے راستہ، اس کو بتایا ہوتا اللہ کیا کہتا ہے، اس کا نبی کا فرمان سنایا ہوتا، تو پھر بیٹی بے حیا نہ ہوتی۔
بیٹی ضرور تابعدار ہوتی. تو ہماری خواہش جو ہے امیر ہونا، ہماری خواہش اچھی گاڑی ہو، اعلیٰ گھر ہو، جہاں تک کہ ایک غریب بھائی ہو نا، غریب بھائی ہو تو بھائی جو ہے غریب بھائی کے گھر امیر بھائی نہیں جاتا. کیوں؟ وہ غریب ہے، وہ غریب ہے. غریب بھائی کے گھر جو ہے امیر بھائی جانا پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ غریب ہے. غریب مجھے کیا دے گا؟ تو اب غریب بھائی دروازے پہ آ جائے نا، آ کے کہہ دے بھائی صاحب میرا ایک بیٹا جوان ہے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر رشتہ مانگنے آئی ہوں. تو باپ جو ہے اب لرز اٹھے گا، بیٹی کا باپ. اگر بھائی پر ٹوٹ پڑے گا. کیوں ٹوٹا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیوں ٹوٹا ہے؟ وہ بھائی غریب تھا، ایک ٹائم کا کھانا پورا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ بھائی ٹوٹ پڑا کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ میرے گھر میں رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہو؟ کیوں آئے ہو مانگنے کے لیے؟ اس لیے کہ وہ غریب تھا، ایک ٹائم کا کھانا نہیں پورا کر سکتا. اس کو پھر بڑی بڑی لمبی باتیں سنا کے بھیج دیں گے کہ تجھے پتہ ہے ایک دن کا میری بیٹی 3,000 خرچہ کرتی ہے اور 20,000 کا ایک دن کا لباس پہنتی ہے، اچھی گاڑیوں میں گھومتی ہے، اچھے اچھے کھانے کھاتی ہے، اچھے اچھے ریسٹورینٹوں میں جا کے بیٹھتی ہے. اب تیرا بیٹا کیا پورا کر سکتا ہے؟ ایسے اسے بےعزت کر کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے. مگر میرے اور تمہارے آقا نے فرمایا کہ جب بہن دروازے پہ آئے تو اس کو بڑی عزت سے بھیجا کرو، اس کو دے کے بھیجا کرو. کچھ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ جو بہن حصہ دے یا بہن کچھ دے تو رکھ لینا چاہیے. بڑے افسوس کی بات ہے، سوال کرنے والے کو بھی شرم نہیں آتی کہ کون سا سوال کر رہا ہے کہ بہن کچھ دے تو رکھ لینا چاہیے. کیا میرے آقا کے آسن کی منہ بولی بہن ایک دفعہ آئی نا تو آپ سرکار نے دیکھا آتی ہوئی، آپ کھڑے ہو گئے، ان کو ادب سے بٹھایا، جاتے ہوئے ان کو کچھ بکریاں دی انعام کے طور پر، ان کے جو غلام تھے ان کو بھی آزاد کیا. یہاں بہنوں کے حق کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ بہن فوت ہو جائے اگر اس کے بچے ماموں سے حق مانگنے آ جائے تو وہ ان کا ایسا کرتے ہیں کہ بڑے دکھ دے افسوس واقعات گزرے ہیں. ایک دفعہ میں نے واقعہ سنا کہ شیخ پور میں کہ ایک مامے سے بہن کا بیٹا بھانجا جو ہے حصہ مانگنے آ گیا ماں کا، تو انہوں نے رات ان کو بولا کہ یہاں بیٹھو، رات ٹھہرو، کھانا وانا کھلایا، رات کو اس کو قتل کیا، کہیں دور پھینک دیا اس حصے کے لیے کہ بہن کا حصہ کیوں مانگنے آیا ہے. شرم سے ہمیں ڈوب مرنا چاہیے. آج ایک بہن کا بیٹا دروازے پر آ کے مری ہوئی بہن کا ماں کا حق مانگنے آ گیا اور تم نے اپنی مری ہوئی بہن کا حق دینے کی بجائے اس کو قتل کروا دیا. بڑے افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا یہ بات سن کے. آج ہم غریب بہن کے پاس جانا پسند نہیں کرتے اور غریب بہن کا کھانا پسند نہیں کرتے. اور میرے بھائیوں، جب 7 بھائی ہوتے ہیں نا، 8 بھائی ہوتے ہیں تو اکیلا باپ پال رہا ہوتا ہے، اور 7 بھائیوں سے ایک ماں اور ایک باپ نہیں پل سکتا. ان کا کھانا پورا نہیں ہو سکتا، لباس پورا نہیں ہو سکتا، نہ ان کو کچھ دے سکتے ہیں. بلکہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ باپ سڑکوں پہ رو رہا پوچھتا ہے کہ باپ، پوچھنے میں پتہ چلتا ہے کہ بیٹا پروفیسر ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہے، آج بیٹا داتا اس دربار کے سامنے بیٹھ کر مانگ رہا ہے. میں نے بڑے ایسے واقعات دیکھے. آج تم نے اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے، کل تیری اولاد تیرے ساتھ کرے گی. اسی طرح جیسی کرنی ویسی پرنی. تو ہمیں چاہیے کہ ماں باپ سے محبت اور سلوک اور اخلاق سے، احترام سے پیش آنا چاہیے، اور جو غیر باتیں ہیں ان پر توجہ نہیں بلکہ ماں باپ کی بات. اور جو حضور کے گستاخ ہوئے ان پر بھی اللہ کی لعنت فی الکاذبین، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اور جو صحابہ کے گستاخ ہوئے ہم اس سے بھی دوستی کا اپنا رابطہ کرتے ہیں، اور جو حضور کے گستاخ ہوئے ہم اس سے بھی اپنی دوستی ختم کرتے ہیں. چاہے ہمارا بھائی ہو، چاہے ہمارا کوئی رشتہ دار ہو، چاہے کوئی ہمارا دوست ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہم تمام رشتے اس سے ختم کرتے ہیں. اگر کوئی
صحابہ کا گستاخ ہو، ہم بھی اس سے تمام رشتے ختم کرتے ہیں۔ کوشش کیا کریں بد مذہبوں کے پاس نہیں بیٹھا کریں، مذہب داروں سے بیٹھا کریں، ان سے بیٹھا کریں جو ہمیں ان سے اللہ والوں سے ملاتے ہیں۔ یہ نہیں ان کے پاس بیٹھے جو اللہ والوں سے دور کرتے ہیں۔ ہم اللہ والوں سے ملنے والے ہیں۔ سنت و جماعت کا عقیدہ بڑا پیارا ہے، ہمیں کو کیا دینے یہ اللہ والا ہے تو ہم مانتے ہیں، ہم ہر کو مانتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ بد عقیدے والے کو بھی مانیں، ان کے پاس بھی جا کے بیٹھے نہیں۔ ہمارا سارا سلسلہ اسی سے ہے، ہمارا سلسلہ میرے اور تمہارے آقا سے چلتا ہے، تو پھر ہم ان کے گستاخ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ہم اس کے صحابہ کے گستاخ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ ہوں تو ان کی مرضی، مگر ہم نہیں ہوں گے۔ آج کے اس جمعہ مبارک میں یہی میری بات ہے، کسی کو دکھ اور تکلیف نہ دیں، کسی یتیم بچے کو تکلیف نہ دیں، ننگے کو لباس پہنائیں، بھوکے کو کھانا کھلائیں، یہ حضور کی سنتیں ہیں۔ اگر کوئی امامہ شریف باندھتا ہے تو یہ بھی حضور کی سنت ہے، کوئی داڑھی رکھتا ہے تو یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ داڑھی رکھنے والا اور اس کی تو اللہ اتنی عزت بڑھا دیتا ہے۔ ایک بچہ کہنے لگا کہ یار میں نا بڑا آوارہ تھا، بڑا آوارہ گھومتا تھا، مگر جب سے میں نے داڑھی رکھی ہے تو مجھے کوئی حضرت صاحب کہتا ہے، کوئی جناب صاحب کہتا ہے، تو میں نے کہا تجھے تو مفت میں یار عزت مل گئی ہے، یہ تو بڑی بات ہے۔ داڑھی رکھنا سنت ہے، امامہ شریف باندھنا سنت ہے، سرما ڈالنا سنت ہے، تیل لگانا سنت ہے، تو یہ ہم ان چیزوں سے دور ہو کے بال کھلے چھوڑنا سنت سمجھ بیٹھے ہیں۔ معاذ اللہ میں معذرت سے بات کروں گا، ہم نے کھلے بال ہوا فضاؤں میں چھوڑے ہوئے ہیں، میری بیٹیوں نے بھی، اور بے حیائی کے لباس پہن کے گھوم رہی ہیں، اور لماریوں میں بہت سے میری بیٹیوں کے پاس دوپٹے پڑے مگر لماریوں تک یار محدود رہ گئے ہیں، سروں پر نہیں۔ کبھی میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری لاڈلی کی سیرت پر جائیں، زندگی پر جائیں تو وہ کیا سبق دیتا ہے۔ یہ جو سبق ہماری بیٹیاں لے کے بیٹھی یہ نہیں، وہ کچھ اور سبق دیتے تھے، حیا کا سبق دیتے تھے۔ ہماری بیٹیاں سارا دن موبائل میں لگی رہتی ہیں، ان کو نماز کا پتہ نہیں، اذانیں ہو رہی ہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ میری بیٹیاں آج نماز کی طرف نہیں ہیں، میری بیٹی قرآن کے رستے چھوڑ چکی ہیں۔ آج میری بیٹیاں بے حیائی کے رستے پہ چلی، کسی یار کی خاطر گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔ یار جو تمہاری ہے، جو ماں باپ کی نہیں ہو سکتی وہ تمہاری ہو سکتی ہے۔ اور پنجابی دی مثال ہے، جڑی تیری نہیں ہو سکی دی وہ کسے دی ہو سکی ہے، جڑی ماں باپ دی ہو نہیں سکی تیری ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیو، جو ماں باپ کی نہیں ہوئی وہ تیری بھی نہیں ہو سکتی، جو تیری نہیں ہوئی وہ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا ایسے نہیں کام کرنے چاہیے۔ آج میری بات سنیں توجہ سے، ہم جس کا کھائیں، فرض کر لیں ہم اس جوان کا کھاتے ہیں تو ایک دن اس کا کام نہیں کریں گے، اس کی کوئی بات نہیں مانیں گے تو یہ ہم سے کھانا سب کچھ چھین لے گا، یہ بات کرنا پسند نہیں کرے گا یہ بات کرنا نہیں پسند کرے گا، مگر یہ وہ رب ہے، مسلمان ہو، کافر ہو، ہندو ہو، مسیح ہو، جس مذہب کا بھی تعلق رکھنے والا ہو، اس کو ایک دن نہ مانے مگر سب کچھ دے رہا ہے۔ مگر ہمیں اذان ہو رہی ہے، کافر بھی ساتھ بیٹھا ہے یا مسیح ساتھ بیٹھا ہے، وہ بھی مسجد کی طرف تو نہیں جائے گا، وہ کافر ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ اور مسلمان یہ حرکت کرے کہ وہ اذان ہو رہی ہے وہ نہیں جائے، تو اس میں اور تمہیں مسیح میں فرق کیا نظر آیا؟ اذان ہوئی، مسلمان بیٹھا رہ گیا، وہ مسیح ہے وہ تو بیٹھا ہے، اس کی تو بات ہی نہیں۔ اب مسلمان بیٹھا رہ گیا تو کیا کوئی فرق رہ گیا؟ کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ ہم جس کا یار کھاتے ہیں اس کے کم سے کم اس کے ساتھ وفا تو کریں، اس سے محبت تو کریں، محبت کا تقاضا تو دکھائیں، پتہ تو چلے کہ ہم واقعی مسلمان ہیں اور نماز اور قرآن پڑھنے والے ہیں، اور ہم دوسروں کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اس کے قرآن کو مانتے ہیں جو اس نے بتایا ہے۔ آج ہم اس کو بھی نہیں مانتے، ہم تو بس مانتے ہیں کہ ہمارے پاس ریال، ڈالر، پاؤنڈ، دینار ہوں اور اونچی اونچی گاڑیاں اور اچھے محل ہوں تو ہم پھر سب کچھ ہے۔ مگر یہ میرے دوستو، یہ اعمال نہیں ہے، یہ مال ہے دنیا کا، یہ جمع کرتے جاؤ، مگر یہ آخرت میں کام نہیں آئے گا، آخرت میں کام آئے گا۔